السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً اس وقت جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی نہیں بلکہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ نے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور عوام کو یہ ضرور سکھایا ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جتنی پالیسیز بنائی جاتی رہی ہیں ان کے اوپر صحیح معنوں میں اگر امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو یقیناً پاکستان میں دہشت گردی کی اتنی بڑی کارروائیاں نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھا جائے تو جس طریقے سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے جوامردی کے ساتھ اس انسیڈنٹ کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی کوشش کی، دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان جہاں پر عرصہ دراز سے محرومیوں کی بات کی جاتی ہے، دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے، پڑوسی ملک کی انٹرفیئرنس کی بات کی جاتی ہے، افغانستان کی سرزمین سے فیسیلیٹیشن کی بات کی جاتی ہے، آخر ان تمام عوامل کے اوپر کام کیوں نہیں ہو سکا؟ ان پچھلے کچھ دنوں میں بار بار لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ اے پی ایس کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، جس میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ اگر اس 14 نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہی مکمل عمل کر لیا جاتا تو بھی شاید آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ آج پروگرام کے پہلے سے ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ کہاں کہاں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی کے اداروں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے آگے چل کے ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ایک ایسا گرینڈ الائنس بھی بنانے جا رہی ہے جس حوالے سے حکومت میں جو حکومت کی بینچز ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو حکومت اور اس کے چند اتحادیوں کے بعد اپوزیشن کی تمام ہی جماعتیں رمضان المبارک کے بعد سڑکوں پر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن اس پر حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر اپوزیشن نے صحیح کارڈز پلے نہیں کیے تو پھر یہ الائنس بھی پچھلے ماضی کے الائنسز کی طرح ناکام ثابت ہو سکتا ہے۔ انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں۔ شاندانہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ کیا اسٹوڈیو میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیے؟ میم، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہے، نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس میں کم از کم بہتری اتنی ہوئی کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہم نے اس واقعے سے سیکھا، آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان کو ہم اتنا توجہ نہیں دے رہے جتنی ہونی چاہیے تھی؟ بہت شکریہ ثنا شو پہ بلانے کا۔ بلوچستان ایکسپریس پہ جو انڈیا والے، جو امریکہ والے، جو دنیا کہہ رہی ہے وہ تو ایک طرف، ٹھیک ہے، میں اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو اس انسیڈنٹ پہ خوش ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ مجھے نفرت ان لوگوں سے جو شہداء کے بارے میں یا افواج کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن میم اب سچویشن بہت ویسے دیکھا جائے تو کمپلیکیٹ ہو چکی ہے۔ چلیں، ٹیررزم کا ایشو تو ہے، لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے پولیٹیکل بھی، یہ بھی کہیں سمجھ نہیں آتا۔ اب جس طرح جو الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی اوبویسلی، دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ فرنٹ پر ہے، لیکن جے یو آئی فے کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ شاید لیڈنگ پوزیشن چاہتے ہیں۔ 8-9 سیٹوں کی ٹوٹل ان کی کیپیسٹی ہے پارلیمنٹ میں، آپ لوگوں کی پارٹی کی بڑی اسٹرینتھ ہے، تو یہ الائنس کیسے بیٹھے گا؟ کیونکہ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، ان کا جواب آئے گا تو ہم پی ٹی آئی یا اس الائنس کا حصہ بنیں گے۔ تو آپ کے خیال میں ساری اپوزیشن کا اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ مطلب پھر سب کو اپنے اسٹیکس تو پیچھے چھوڑنے پڑیں گے۔ اپوزیشن وہ ہیں جو 26ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، ہاں، اور جو لیکن نہیں انہوں نے کھڑا تو اس میں اپوزیشن کہتی نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات نہیں تو پھر ان سے بات کیوں کر رہے ہیں اگر ایسا ہے؟ بتاتی ہوں، تحریک تحفظ آئین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اچھا، پاکستان کے آئین کی، ٹھیک ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے تحفظ یا عمران خان کے تحفظ کی بات نہیں کر رہے، اس کے لیے ہم پورے ہیں۔ ٹھیک ہے، 80% پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وی ڈونٹ نیڈ اینی ون فار عمران خان اور ہمارے جلسوں کے لیے۔ وی وانٹ the biggest possible mass that will stand with the constitution of Pakistan when push comes to shove۔ جو بھی پارٹی آئے گی اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں آئے گی اس کا نقصان ہوگا۔ رہی بات تحفظات کی، میں نے کل ایک ٹی وی شو پہ سنا، شجیہ کے ساتھ میرا ایک ٹی وی شو تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میم ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں۔ اب میرے جیسا بندہ جو نہ کور کمیٹی میں ہے، نہ نیگوشیٹنگ کمیٹی میں ہے، نہ پولیٹیکل کمیٹی سیٹ میں ہے، ایڈجسٹمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی، پارلیمنٹ تو بن چکی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نیکسٹ الیکشن، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ شاید چاہ رہے ہیں کہ جو ہیڈنگ ہے الائنس کی وہ ان کو ملنی چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریٹن آئی ہیو ایگریمنٹ نو ہو۔ آئیڈیا جی میم، ان کا تو میں نے نہیں سنا، میں نے صرف اس کا سنا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا۔ اب میں پی ٹی آئی کا ایک آرڈنری ورکر ہوں، میں کیوں اپنی سیٹ ایڈجسٹ کروں یہ ہارے ہوئے آدمی سے جس کو 20,000 ووٹ نہیں پڑا، وہ بھی ڈبے بھروائے گئے اس کو۔ تو شکر ہے پی ٹی آئی والوں نے جان پہ کھیل کے اس رات کو ہمیں جتوایا۔ ہم نے لٹرلی بندوق کی نوک پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم آر او کے دفتر کے باہر ہزاروں کی تعدادوں میں، کہ ہمیں فارمز 45 دو، 47 بنوائے، 39 بنوائے، ہر نمبر ہم نے فارم بنوایا۔
میرا پہلا رزلٹ پاکستان میں ڈکلیئر ہوا تھا اور مجھے پتہ ہے اور میرے حلقے والوں کو، عمران خان کے ورکرز کو اللہ زندگی دے، جس طرح رات 3 بجے وہ رزلٹ آ رہے تھے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح پریشر تھا اس وقت. تو میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے خلاف ہوں، اور اگر خان بھی مجھے کہیں گے میں کہوں گی نو سر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں مانتی. یہ تو ہوگی بات. اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈرشپ ہمیں دے دیں، یہ خان کا فیصلہ ہوگا، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. الائنس کو کون لیڈ کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے، مولانا صاحب ہیں تو بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین نا، مطلب انہوں نے بڑی پارٹیز کو آگے لگایا، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو اگر الائنس بھی چلیں، وہ لے کے چلیں گے تو اس میں obviously پوری اپوزیشن کا بھلا ہوگا. رکھ رہے ہیں doesn't make any sense. He should be part of the alliance. Let عمران خان lead. پی ٹی آئی اکیلی ہی کافی ہے، لیکن ہمارا ایک انٹرسٹ ہے کہ آئین میں تمام اکٹھے کھڑے ہوں. آئی کین assure you کل کو ہمیں اکیلے نکلنا پڑے، ہم نکلیں گے، we will not wait for anyone. لیکن یہ جو تحفظات کی باتیں ہو رہی ہیں، جو شرائط کی بات ہو رہی ہے، I think it is unbecoming of a modern party, of a sensible party. And I think جو لوگ بھی مولانا صاحب کو مس گائڈ کر رہے ہیں، مولانا صاحب اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ لگائیں اس پہ، وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا پلہ بھاری کس طرف ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میم یہ بتائے گا کہ یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ اچکزئی صاحب کی اور غالباً اختر مینگل صاحب کی بھی خان صاحب سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوتا بھی ہے، کچھ اور دیگر لوگ بھی جو پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کبھی فواد چودھری صاحب یا اس قسم کی شخصیات ہیں، واڈا صاحب ایک دفعہ ملے تھے، آپ کے خیال میں یہ جو شخصیات مل رہی ہوتی ہیں خان صاحب سے، اس سے کچھ ہرڈلز کم ہوتی ہیں کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی پریشانیاں لے کے خان صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ لوگ تو obviously جو الائنس بننے جا رہے ہیں شاید اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہوں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ باہر آ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مشورہ دینے گئے تھے، اور پتہ نہیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، مشورہ لے رہے ہوتے ہیں یا کنسنٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں ان ملاقاتوں سے کوئی نتیجہ ملتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، سچ نہیں بتائیں. سچ تو بتاؤں گی، یہ جو ان دو لوگوں کی ملاقات ہونی ہے اس پہ کیا، وہ جو میں نے الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ ذرا بغیر زینت کے ہیں، لیکن مینگل صاحب اور اچکزئی صاحب کو بہت پہلے مل لینا چاہیے تھا. ہم glad they're going. اچکزئی صاحب نے اس دن ایک جلسے میں بات کہی کہ اگر عمران خان میں فالوئنگ میری ہوتی، میں کبھی ایک دن بھی جیل میں نہ بیٹھتا. That is a damning verdict. اچھا لاسٹ فیو کویسچنز ہیں میم. ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو بھی ابھی ہو رہا ہے سیاسی طور پر، آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب کو اب تھوڑا سا فوکس کروایا گیا ہے کہ وہ اپنی جو سی ایم شپ ہے اس پر آئیں، جنید اکبر صاحب کو لیڈ دی گئی ہے، بڑے نیچے سے وہ اوپر آئیں، پہلے سے ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی فالوئنگ اس حوالے سے ہے کہ وہ انہوں نے ہر سٹیج کے اوپر کام کیا ہے، ایگزیکٹلی بہت ٹائم دیا پارٹی کو. آپ کے خیال میں یہ پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور جو چھوٹے موٹے اختلافات اور خبریں آتی رہتی تھی کے پی سے، اب وہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکیں گی؟ دیکھیں ہونی پڑیں گی. ہم ایک موروثی پارٹی تو ہے نہیں نون اور پیپل کی طرح کہ جی فریال ادی کا بیگ اٹھاؤ اور مریم کا بیگ اٹھاؤ، ہم وہ کام نہیں کرتے. ہمارا لیڈر ہے، ایک ہے، وہ خان ہے. اس کی فیملی کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، بٹ ڈیسیژن میکر از خان. ہم آپس میں لڑیں گے کیونکہ خان نے ہمیں اجازت دی تھی. خان ہمیں انکریج کرتے تھے، ہم خان سے سوال پوچھتے تھے. جو فیصل باوڑا کا بلاسفیمی کا ایشو اٹھایا تھا رانا ثنا نے، اور وہ ایک اور میں نے تھا، وہ نہیں رانون میں، تب بھی ہم خان انوائٹ کیا تھا، ہم نے ان سے بحثیں کی تھی. ہمت ہے اس آدمی کی کہ ہم نو بڈیز ہو کے اس سے بحث کرتے تھے. وہ پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، وہ کپتان تھا، شوکت خانم بنایا تھا، نمل بنایا تھا، دنیا اس نے عزت ہماری بنوائی تھی اس گرین پاسپورٹ کی. اسد عمر صاحب کو جو فائنانس منسٹر سے ہٹایا تھا، ہم خان صاحب کو تنگ کرتے تھے کہ خان صاحب وی آر ناٹ ہیپی ود دس ڈیسیژن، اس کو مشیر کو نہیں آنا چاہیے، الیکٹڈ بندے کو ہونا چاہیے. وہ پھر بھی ہمیں ٹالریٹ کرتا تھا. ہی وڈ سے آئی ایم دا باس، بٹ وہ بات سنتے تھے. ٹھیک، تو معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو بھی پوزیشن ہولڈر ہے، نہ مجھ سے کم ہے نہ مجھ سے زیادہ ہے، سارے ایم این ایز ہیں، سارے ایم پی ایز ہیں، سارے سینیٹرز ہیں، ہم سب الیکٹڈ لوگ ہیں، سب کی عزت ایک جتنی ہے. تو یہ بات میں مانتی ہی نہیں کہ جی امن رکھنے کے لیے بات مت کرو. بات ہم کریں گے، کھل کے کریں گے، چاہے وہ میں ہوں یا شہریار ہوں یا علی محمد ہے، بات ہم ضرور کریں گے. جنید اکبر صاحب کے آنے کے بعد پارٹی کتنی ریوائیو ہوگی؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے فری ہینڈ نہیں دیا تو میں نہیں کروں گا، میں خان صاحب سے بھی مطلب ڈس ایگری کروں گا اگر کچھ ایسے فیصلے جو خان صاحب مجھے فورس کریں گے. ہی سیڈ کہ اگر میں اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکتا جس طرح مجھے نبھانی ہے تو میں خان صاحب کے فیصلہ نہیں مانوں گا، میں بے شک کی پوزیشن سے ریزائن کر دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ گدھے اور گھوڑے میں فرق نہ ہو. جنید بہت سمپل پٹھان ہے، اس کی اردو بڑے مزے کی ہے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے بولتا ہے. تو ہاں، تو اس دن بول رہے تھے ایک جلسے میں کہ مجھے خان صاحب نے وہ نہیں لگایا تنظیم کا ہیڈ آف کے پی تاکہ میں ڈھول بجاؤں. اینڈ آئی couldn't stop laughing. لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا جھاڑو پھیرنے والے ہیں. لیکن میں یہ پوچھوں کہ اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے کے پی میں بڑی ایک اسٹرانگ گروپنگ موجود ہے، بڑے اچھے بڑے امپورٹنٹ لیڈرز موجود ہیں. اس وقت سارے پاکستان میں گروپنگ موجود. خان صاحب کی بیوی سے میں زندگی میں ایک دفعہ ملی ہوں. زیادہ تر خان صاحب کی بہنوں کی بات ہے، جیلیں کھائی ہیں انہوں نے، ان کی عزت کرتی ہوں. بھائی کے لیے بات کرتی ہیں، ان کا حق ہے بھائی کے لیے بات کرنا. اور جب آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوشی زندگی گزار رہے ہیں، گوڈی ٹو شوز بنے ہوئے ہیں، تو ان سے اگر وہ سوال پوچھیں گی تو میں کبھی، مجھے بھی ڈانٹتی ہیں، بہت ڈانٹتی ہیں، لیکن کبھی میں نے آئندہ سے آگے سے جواب نہیں دیا کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ. خان میرے والد سے 2 سال بڑے تھے ہیں،
میرے لیڈر ہیں, اور جب کوئی الٹی سیدھی بات آتی کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے جیل میں, میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. وہ تو بہنیں ہیں, تو اگر وہ ہو بھی جاتی جذباتی, کسی حد کو تجاوز کر بھی لیتی, آئی تھنک ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ کرٹیکل فیل کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ. بہت ساری باتیں انہوں نے حیثیت میں بھی اور دل سے اپنی حیثیت میں بھی جو ایک سیاسی کارکن کی فیلنگز ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے متعلق, وہ انہوں نے اپنی ظاہر کی ہیں, بلکہ کھل کر کی ہیں. اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل وقت ضرور ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے کارڈ صحیح معنوں میں پلے کرتی ہے تو آنے والے وقت میں بظاہر جس طرح حکومت خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن ایک اچھی حکمت عملی بنا کر ایک نیا رخ دے سکتے ہیں اس وقت کی سیاست کو. ایک مختصر وقفے کے بعد وہ سیاسی تجزیے بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اپوزیشن کا موقف ہم نے جانا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھرپور تیاری ہے اکٹھا ہونے کی, لیکن جو ریزرویشنز پاکستان تحریک انصاف کی بھی جے یو آئی فے سے ہیں آنے والے وقت میں لگتا یہ ہے دور ہونے جا رہی ہے. لیکن اس حوالے سے اہم ترین ملاقاتیں خان صاحب سے آنے والے دنوں میں ہمیں یقیناً نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ تھا, یقیناً بہت سے ایشوز کو اس نے کھول کر رکھ دیا ہے, اور جو پالیسیز دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی ہیں کس حد تک مؤثر ہیں اور اس میں دیگر پڑوسی ممالک کیا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ وہ گتھی ہے جو اس واقعے کے ساتھ بڑی حد تک سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے فارن آفس کی طرف سے بھی بڑے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں, اور جس طرح اس واقعے کے دوران افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی, یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ دے کر اس وقت کی حکومت پاکستان, جو کہ ویسے ہی بہت سے ایشوز سے نبرد آزما ہے, کس حد تک آگے چلتی ہے. اسی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب صاحب. منیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہے ہوئے کچھ دن تو ہو چکے ہیں, لیکن اس پر ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جس طرح بھارت کا نام آ رہا ہے. پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس سے پہلے بھی بھارت بہت سے انسیڈنٹس میں انڈائریکٹلی ملوث تو رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس ایشو کو صحیح معنوں میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کیا رول ادا کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیررزم اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, یہ پاکستان بے شک ایک بہت سیریس سچویشن ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کو بحیثیت ریاست اب اس چیز کو سیریسلی لینا پڑے گا, کیونکہ میں نہیں کہتا پہلے نہیں لے رہے تھے, لیکن کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے کہا کہ اب رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں اس واقعے کے بعد, تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بی ایل اے کے خلاف بھی ایک فل بلون آپریشن ہوگا. جو اس کا ایک سیڈ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ اس سے حالات میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے. جو بلوچستان میں سے آواز آتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ پھر فوج چڑھا دی گئی اور سب کچھ ہو جاتا ہے, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک سمجھیں گینگرین ہے, اگر آپ نے اس کو وقت پر اس کو ختم نہ کیا تو یہ آپ کا پورا جسم انفیکٹ کرے گا, اور یہ انفیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی ریاست کو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی پاکستان کی ایک جیت ہے کہ امریکہ نے پچھلے کچھ عرصے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. کچھ دن پہلے انہوں نے آپ کا وہاں کے جو صدر ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا. پاکستان نے جو دہشت گردی میں کوآپریشن کی ہے اس کے خلاف شریف اللہ کی گرفتاری میں. نمبر 2 یہ کہ اب اس واقعے کو بھی امریکہ نے بھی کنڈیم کیا ہے, مختلف ممالک نے کنڈیم کیا ہے. تو یہ ایک ڈپلومیٹکلی پاکستان ویل پلیسڈ ہے. اب ضرورت ہے سمر کی ہے کہ پاکستان اس کو ان دا رائٹ ڈائریکشن لے کر جائے. دیکھیے, بھارت کا ہاتھ بالکل ہے, لیکن افغانستان سیف ہاربر پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ رہا ہے افغانستان کے ساتھ, لیکن ریسنٹلی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی جس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر انکشاف ہوا, جس میں بتایا گیا کہ اب ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا بھی ایک نیکسس ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں جو بہت سے بلوچستان سے لوگ ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. اور وہاں پر جو اگر دیکھا جائے تو نمروز جو جگہ ہے وہاں سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پلان بھی کی جا رہی ہیں. افغانستان کا جو اگر یہ کہوں کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ انہیں سیف ہیون پرووائڈ کر رہی ہے, کیونکہ یا تو آپ ان کو ختم کریں یا آپ پاکستان کو پھر بوٹس آن گراؤنڈ کرنے دیں. میں تو سیدھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس بات کی خوشیاں مناتے تھے کہ افغانستان میں افغان طالبان آ گئے تو پاکستان بہت اچھا ہو گیا, انہوں نے شیکلز آف ڈیموکریسی جو سلیوری تھے وہ توڑ دیے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان کس مصیبت میں گھرا ہوا ہے. یعنی آپ کا ایک خیبر پختونخوا کے ساتھ افغانستان بارڈر ہے, وہ بھی والیٹائل ہے. آپ کا بلوچستان افغانستان کا بارڈر اب وہ بھی والیٹائل ہے. سو آپ کو انلیس کی ریاست کرے تب کہیں آپ بی ایل اے کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن سے بات کرنی ہے ضرور کریں, وہ ڈیسائیڈ ہونے والی بات ہے کہ کون کس معیار پر پورا اترتا ہے. لیکن
اب جو حالات ہیں ان کو اگر ڈیل نہ کیا گیا تو پھر بڑے مسائل ہوں گے پاکستان. منیب اسی حوالے سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بظاہر تو ایک یونٹی کی ضرورت تھی پولیٹیکل پارٹیز کو. لوگ اے پی ایس کے انسیڈنٹ سے کنیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح اس میں ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں, جس طرح ایم کیو ایم ابھی ایک قومی پالیسی کی بات کر رہی ہے کہ وہ لائی جائے سب جماعتوں کے ساتھ مل کے. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل مختلف ڈائریکشن میں جا رہی تھی. ایک تو وہ بلیم بھی کر رہی تھی سیکیورٹی اداروں کو, پھر آرمی چیف کے استعفے کی بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی. آپ کے خیال میں ایسے نازک موقع کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹیز کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے ایکٹ کرنا چاہیے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے کہ کیا کچھ کون بول رہا ہے؟ دیکھیے بدقسمت ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر شاید سیاسی جماعتیں, اب جیسے تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, مجھے سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ شاید وہ اس پورے معاملے میں اتنا انویسٹ ہو چکے ہیں یا بٹرنس اتنی بڑھ گئی ہے فوج کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کہ یہ موقع آیا جس پر بیرسٹر غور خان صاحب کا آپ ٹویٹ دیکھیے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بہت سنگین واقعہ ہے, ہم وکٹمز کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی. بس یہی بات اگر جماعت پوری تو کرتی تو بڑا اچھا ہوتا. لیکن پھر جس طرح عمر ایوب صاحب نے کچھ باتیں کہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو باتیں ہوئیں, عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے واقعہ ہوا ہے 2 گھنٹے بعد رات کو ٹویٹ ہو جاتی ہے, تو وہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کی. اس کا مطلب ہے ان کا اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے اور ہو رہا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے. اب اس سے نفرت بھی جنم لیتی ہے. پھر اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ریاست کی طرف سے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. اس کے بعد تو پھر وہ ڈنڈا سوٹا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آلریڈی اتنا تیز چل رہا ہے کہ اس میں اب کوئی کمی تو ہوگی نہیں. آپ 100 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے ریاستی ادارے کی کسی پالیسی پر سوال اٹھاتا ہوں, وہ مجھے اینٹی نیشنل نہیں بنا سکتا سوال اٹھانا. لیکن اگر میں کسی خاص موقع پہ کسی خاص وقت میں جب اٹیک ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی گھر پہ, تو آپ پہلے گھر والوں سے نہیں لڑنا شروع کر دیتے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کمزور ہیں یا آپ کا دھیان کہیں اور ہے. پہلے آپ اس اٹیک کو کمبیٹ کرتے ہیں. یہ باتیں بعد کی ہوتی ہیں. تو ایک طرف آپ کی ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے, بلوچستان پر حملہ, پاکستان پر حملہ ہے, اور وہاں پر بی ایل اے نے یہ کیا ہے, تو آپ آلموسٹ پاکستان کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے, جو سیکورٹی فورسز ہیں, آپ ان کو تنقید کے زمرے میں لا رہے ہیں. پھر جھوٹ جو جہان کا بیان کیا جا رہا ہے, اپنے مرضی کے جو یوٹیوبر اور جو ایسے لوگ ہیں جن کا جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, وہ پھر ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گلوریفائی کرنا لگ پڑتے ہیں دہشت گردوں کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہایت افسوسناک ہے. تھوڑا سا مجھے سیاسی پہلو پہ آپ کی رائے چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز مل کے اپوزیشن کی ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, بیچ میں کافی اس کی سپیڈ کم ہو گئی تھی, لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے ان ایکشن ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عید کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی جس سے اس حکومت کو مسائل ہوں, کیونکہ حکومت بھی بظاہر تو دیکھا جائے جو اپنے اتحادی ہیں ان کے ایشوز کو کوئی خاطر خواہ ایڈریس نہیں کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی کئی ملاقاتیں ہوئیں, وزیر اعظم بلاول صاحب کی میٹنگز کے بارے میں بات ہوتی رہی, زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے تھے, وہ بھی نہیں ہو سکی, لیکن کوشش ہوتی رہی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اپنا پریشر بلڈ اپ کر سکے گی ایسے نازک موقع کے اوپر؟ جی, اپوزیشن بلڈ اپ کر سکتی ہے پریشر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بس ملاقاتوں کی حد تک. جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب مکمل طور پر اس ایشو کے اندر سولڈ آؤٹ نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ بالکل تحریک انصاف کے ساتھ جڑ نہیں جاتے, اس وقت تک اس احتجاج کی, اس تحریک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بہت سی خبریں کھڑی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اقتدار میں حصہ مانگ لیا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لیا ہے. ایسی کوئی چیز مولانا صاحب نے نہیں مانگی. مولانا صاحب کا جو تعلق ہے تحریک انصاف بیس کر رہا ہے, مولانا صاحب پہلے اس کا کلوجر چاہتے ہیں, وہ ایک قسم کی اپالوجی چاہتے ہیں پوری تحریک انصاف سے, کہ تحریک انصاف کے دوست باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھیں کہ تحریک انصاف نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر کیا کیا ہے. اور مولانا صاحب کے حوالے سے ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب اگر توپوں کے دھانے ان کی طرف رکھیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے, اور پھر تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے اندر جو سیاسی قربت ہے وہ نہیں بڑھ سکتی. نہیں, لیکن جیل میں بیٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ اگر کوئی اس اتحاد میں آتا ہے تو ہمارے اوپر احسان نہیں کرے گا, تو باقی جماعتیں پھر کیسے آئیں گی؟ پھر تو باقی جماعتوں کو بھی ادر دین جے یو آئی فے سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی اگر اپنی باڈی لینگویج ہی صحیح نہیں ہوگی باقیوں کے ساتھ, تو پھر الائنس کیسے کامیاب ہوگا؟ جی, الائنس نہیں کامیاب ہو سکتا. اور عمران خان صاحب کا پرابلم شاید تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ
وہ اس وقت بیٹر بھی ہو چکے ہیں بے شمار طریقے سے. میں اگر یہ کہوں کہ وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں اور ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو پتا ہے کہ نہ ان کی فوج سے بات ہو رہی ہے، نہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی آفر ہے. پھر جھوٹ جو پھیلایا گیا ہے مختلف صحافیوں کی جانب سے، اس میں تو کئی بڑے بڑے صحافی ہیں کہ جی وہ ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی بات کی گئی، جو کہ وہ فال فلیٹ ہوگی. خود گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ تو میری تجویز تھی. تو جب اس طرح کا ہر چیز پٹ جائے تو پھر آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ سارے چور ڈکیت ہیں. تو پھر اس طرح آپ سیاسی اتحاد بنا نہیں سکتے. آپ اس طرح سے ریاست کے ساتھ لڑ کے اپنے آپ کو اپنی طاقت نہیں منوا سکتے. اور عمران خان صاحب اس میں بری طرح فیل ہوئے ہیں ابھی تک، اور مجھے آگے بھی کامیابی کا کوئی امید نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ منی فاروق موجود تھے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف اپوزیشن اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے، وہیں حکومت کی طرف سے بھی خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف معاشی اشاریوں کے حوالے سے اور سیاسی طور پر بھی بہت سے ایسے امور ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس خاص طور پر پارلیمنٹ کی سیشن میں ہمیں وہ نظر بھی آئے گی. لیکن کس حد تک حکومت مؤثر اقدامات کرے گی ان تمام تینوں اہم ترین سیکٹرز میں، اس کے اوپر حکومت کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اپوزیشن کے بجائے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اب یہ بات کر رہی ہیں. آج بھی پارلیمنٹ فلور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ایک قومی پالیسی کی بات کی گئی. بہت سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے حوالہ دیا گیا کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں دہشت گردی کے، یقیناً ان کے اوپر حکومت کو فوری طور پر کوئی نئی حکمت عملی بنانی پڑے گی. اگر تو پرانی پالیسیز کا سر نو جائزہ نہیں لیا گیا تو پھر مسائل مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر دیگر ممالک کی جو انوالومنٹ پاکستان میں غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے ماحول کو جو ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو کچھ فوری ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. حکومت کس حد تک اس کے لیے تیار نظر آتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور وزیر مملکت بھی ہیں ڈاکٹر شزرہ منصر علی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شزرہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ دہشت گردوں نے پوری ٹرین ہی ارغمال بنا لی، اور ان کو کسی حد تک پہلے سے بھی اطلاعات تھیں کہ اس میں سیکیورٹی کے ادارے کے لوگ بھی شامل تھے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے تو اس سے بڑا کریوس پھیلا لیکن بظاہر سیکیورٹی اداروں نے جان پر کھیل کے ان تمام مسافروں کو بچا تو لیا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی منصوبہ بندی کرنے کی کیسے مطلب یہ پاسبلٹی موجود تھی؟ اتنا اب ایڈوانس ہو چکے ہیں دہشت گرد یا یہ تنظیمیں کہ یہ اتنی بڑی کارروائیاں کر سکتی ہیں اب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک بہت ہی اندوناک اور بہت تشویشناک واقعہ ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت پلانڈ تھا، ایک اسٹریٹجک پلاننگ اس میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ جگہ کو چوز کرنا، اس کے بعد جس طریقے سے یہ واقعہ کیا گیا، بہت اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت دیر سے پلاننگ ہو رہی ہے. پھر ایون آپ وقت دیکھ لیں کہ وقت جو چنا گیا، جس میں کہ پاکستان میں کرکٹ بھی ہو رہی ہے، دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ آئے باہر سے بھی اندر سے بھی، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں بیرون ملک عناصر شامل ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ فنڈنگ کس حد تک ہوئی، اور ایک اس میں نئی چیز یہ بھی تھی کہ اس میں جو خودکش حملہ آور تھے جنہوں نے کہ لوگوں کو اپنے سامنے ڈھال بنا کے بٹھا رکھا، خواتین کو بچوں تک کو بٹھا رکھا، اور اس کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ناراض بلوچ ہیں یا یہ کوئی ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں، نہیں، یہ بالکل ٹیررسٹس ہیں، اور ان کی بیرون ملک سے ہمارے دشمن ممالک بہت کلیئر ہے ہمیں اور کہ کون ہیں. اور یہ بھی بالکل پتہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں کے رابطے کہاں سے ہو رہے تھے، افغانستان سے ہو رہے تھے. انڈیا کے را جو ہے ایجنٹس وہ بالکل اس چیز کے اندر شامل ہیں. ہم پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کے واقعات ایسے دیکھ چکے ہیں، کلبھوشن یادو بھی ادھر سے ہی ملا. اور بلوچستان کیونکہ ایک ایسا علاقہ ہے پاکستان کا جس میں کہ جو کہ ہمارے لیے اسٹریٹجکلی بھی بہت اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک حصہ ہے. جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی پنجابی یا سندھی یا بلوچ یا پٹھان یا کوئی کشمیری نہیں رہ جاتا، ہم سب صرف پاکستانی ہوتے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے. لیکن جس جانفشانی سے، جس ہمت سے ہماری فورسز نے ان کا مقابلہ کیا، جس طریقے سے ایک دن کے اندر اندر سب کو ختم کیا، تو ظاہر ہے ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی ہم دعاگو ہیں. تو بالکل اس میں را کی بھی فنڈنگ موجود ہے، اور اس میں
افغانستان سے بھی ان کے رابطے تھے، اور بھی مزید جو بیرون ملک ممالک ایسے ہیں جو کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، تو وہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ بھی فرمائے گا میم کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے، وہ وزیر داخلہ سے اور وزیر دفاع سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ ایک موقع پر تو آرمی چیف سے بھی استعفے کی بات کی جا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں اس کے اوپر حکومت کی نااہلی ثابت ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کو اتنی اسٹرانگ سپورٹ اب مل رہی ہے کہ حکومت کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے ایسی سچویشن کو؟ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس قسم کا ایک واقعہ جس نے کہ تمام پاکستان کے بچے کو ایک ہلا کے رکھ دیا، اتنا مطلب اس قسم کا ایک ٹیررزم کا واقعہ ہمارے ملک میں آئے، تو ہم سب اس چیز کے لیے بہت تشویش رکھتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جہاں پہ ایک طرف انڈین میڈیا جو ہے وہ تو کر ہی رہا تھا اس قسم کا پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلا رہا تھا، بہت ہائپر ہو کے وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہاں پہ افسوسناک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے نہ صرف وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو کہ ملک مخالف اور ریاست مخالف پروپیگنڈا ہر وقت کرتے رہتے ہیں، نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے ہینڈل سے بھی اس قسم کی باتیں آئیں، اور پھر پی ٹی آئی نے اس قسم کے مطالبات کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب پاکستان کی سلامتی کا جو ہے کوشچن آ جاتا ہے، جب پاکستان کی سرزمین پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تب تو سب پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تب کوئی اپوزیشن، کوئی حکومت، کوئی کچھ نہیں رہ جاتی، کوئی پارٹی نہیں رہ جاتی، کوئی صوبہ نہیں رہ جاتا، کوئی بھی جو چیز نہیں رہ جاتی، تب تو صرف پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے۔ اور جس بہادری سے ہماری فورسز نے ان ٹیررسٹ کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ایک دن کے اندر بیکاز وہ بہت زیادہ لوگ بھی تھے، بہت پھیلے بھی ہوئے تھے، پھر انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے تھے، لیکن جس بہادری اور جانفشانی سے ہماری فورسز نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی بجائے ان لوگوں نے ایک اکٹھے ہو کے یہ کہنے کی بجائے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، آج ہم سب اس بات کے اوپر، بلوچستان کے اس واقعے کے اوپر اور کے پی میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں ان سب کے اوپر ہم اکٹھے ہیں اور ہم مل کے اس چیز کو ختم کریں گے۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی سیاست شروع کر دی، انہوں نے اس پہ بھی یہ باتیں شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی ٹویٹس میں بھی اور اپنی تقاریر میں بھی سیاست کرنی شروع کر دی، اور وہی ان کا مطالبہ کہ جی اس کو اپنی ان کا جو سابقہ چیئرمین ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ اب اس وقت عوام کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے، عوام کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا آخر ایجنڈا ہے کیا۔ ہم کہتے تھے کہ ان کا ریاست مخالف ایجنڈا ہے، جبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے، مثلا ایس سی او کا اجلاس ہو رہا تھا کچھ، تو یہ کہتے ہیں ہم نے سڑکوں پہ آ جانا ہے، ہم نے جی مخالفت کرنی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کے تانے بانے کہاں ملے ہوئے ہیں کہ جو یہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے جب سوال اٹھتا ہے تو صرف اور صرف ایک فوکس کرنے کی بجائے یہ پھر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میم یہ فرمائے گا کہ ایک طرف حکومت ہے جو کہ اس قسم کے چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، جو ٹیررزم سے جڑے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اب الائنسز بنانے کے فیز میں جا رہی ہیں، اور وہ الائنسز بیسکلی حکومت کو گھر بھیجنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے ان تمام چیلنجز سے نمٹنا کس حد تک آسان ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو سب سے ان کو پی ٹی آئی کو اپنا الائنس کرنا ہے۔ یہ جتنے گروپس میں اس وقت بڑھ چکے ہیں نا، پی ٹی آئی اے، پی ٹی آئی بی، پی ٹی آئی سی، پی ٹی آئی ڈی، یہ پتہ نہیں کہاں تک، زیڈ تک میرا خیال پہنچ چکے ہیں اب۔ ہر کوئی اپنا اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ علیمہ کا اپنا گروپ ہے، بشرا بی بی کا اپنا گروپ ہے، لائرز کا اپنا گروپ ہے، سب کا اپنے اپنے گروپ سے، ہر کوئی ڈیفرنٹ باتیں کر رہا ہے۔ کوئی ایک دن ان کا سپوکس پرسن ہوتا ہے، دوسرے دن وہ اس کو پارٹی سے نکال دیا ہوتا ہے، اور ایک دن ان کا لائر ہوتا ہے، اگلے دن اس کو لائر سے بھی فارغ کیا ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کہنا کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ خود دیکھیں کہ یہ ان کی پارٹی اب کون سے گروپ کو سے بات کرنی ہے، کس گروپ نے آگے آنا ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بننا چاہیے، اپوزیشن کے الائنسز بنتے ہیں۔ اس وقت ملک
جس حالت سے گزرا اس الائنس کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر سب سے پہلے بات کرے کہ ہم نے ٹیررزم کیسے ختم کرنی ہے. اس کے بعد مختلف چیزیں جو کہ مثلاً عوام کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن جو باقی پارٹیز ہیں مثلا مولانا صاحب ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ مولانا اس وقت ان کا ساتھ یہ دیں گے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے یا ہم حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے یا ہم ان کے سابقہ چیئرمین کو جیل سے نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ جیل میں اس لیے کیونکہ اس کو سزا ہوئی ہے, اس کو حکومت نکال ویسے بھی نہیں سکتی, تو یہ تو ڈیمانڈ ویسے ہی بڑی عجیب و غریب ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ نہ تو کوئی ایسی الائنس بنے گی, نہ ہی دیگر پارٹیز جتنی بھی اس الائنس میں ہیں وہ ایسی اس طرح کی کسی بھی چیز پہ رضامند ہوں گی کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں اور ہم جو ہے جی بس ایک ایجنڈا لے کے نکل آئیں کہ اس کو رہا کیا جائے. تو آئی تھنک کہ اٹ ول فزل آؤٹ ایون بیفور اٹ ول اسٹارٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شزرا منصب علی ہمارے ساتھ موجود تھیں. وزیر مملکت بھی ہیں, اس کے علاوہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور یقیناً حکومت کا بڑا واضح انداز میں موقف دے رہی تھی. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں دہشت گردی کا جو اہم ترین واقعہ کچھ دنوں پہلے بلوچستان میں پیش آیا ہے, اس کی کچھ ان ڈیپتھ انسائٹ جاننے کی کوشش کریں گے بلوچستان سے ہی ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی قرارداد جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں دہشت گردی کے واقعات جس طریقے سے ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور خاص طور پر یہ واقعہ بھی تو ایک متفقہ قرارداد بھی آج پیش کی گئی تھی. یقیناً اس قسم کے ایفرٹس تو ہونے چاہیے, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. اور دوسرا, بلوچستان میں اس طرح کے واقعات پچھلے کچھ دنوں کے دوران تواتر سے ہو رہے ہیں, جب گاڑیوں بسوں سے اتار کے بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اب تو یہ تو واقعہ بہت ہی بڑا ثابت ہوا جس میں پوری کی پوری ٹرین کو اغوا کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ اس واقعے میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا اور مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا. لیکن اگر تو صورتحال بگڑ جاتی تو یہ بہت ہی سنگین واقعہ ثابت ہو سکتا تھا. اسی صورتحال کے اوپر اور اس پہ تھوڑا سا تجزیہ جاننے کے لیے کہ اس کی انسائٹ کیا ہے, ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہی موجود ہیں صحافی و تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار صاحب. شہزادہ صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر, آپ بڑے عرصے سے مطلب آپ وہیں کے مقامی بھی ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں اس قسم کے انسیڈنٹس کو. بھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بسز سے اتار کے کئی لوگوں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا. اب کچھ ہی دنوں میں ایک اور ایسا انسیڈنٹ ہونا, بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ غلطی صوبائی حکومت کی بھی ہے یا کچھ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا واقعہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ جی بالکل درست آپ نے بالکل کہا کہ واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں, واقعات جرم کسی سوسائٹی میں کا ہونا, وہ انسانوں کی سوسائٹی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو ٹریس کرنا, ڈیٹیکٹ کرنا, لوگوں کو لے آنا سامنے انصاف کے کٹہرے میں. ایک دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے تدارک کے لیے کوئی ایسے سٹیپ ضرور اٹھائے جاتے ہیں جس سے وہ واقعہ رونما نہ ہو دوبارہ. تو یہ ٹھیک آپ کہتی ہیں کہ بسز سے اگر اتار کے یا ٹرین پہ اٹیک بھی ہوتے رہے ہیں, اور یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ٹرین کو اسی سیکیورٹی کی جتنی اس علاقے میں سیکیورٹی ہے, پہاڑوں پہ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں, جو سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں بڑی دشوار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہاں پہ, کیونکہ روڈ سے دور ہونا, وہاں کے انسانی ضرورت کے مطابق ضرورت کی جو اشیاء ہے اس کا استعمال کرنا, بڑی دور دور سے لے کے آنا, پانی کا ہی جو ہے وہاں سے دور سے لانا. اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کر دیا جاتا کہ ٹرین کے اندر سیکیورٹی اس تمام پٹی میں, یہ تمام پیس میں, سبی سے کوئٹہ سے سبی تک ایک بوگی آپ اضافی لگا دیتے جو صرف سیکیورٹی کے پرپس کے لیے ہوتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ابھی مجھے لگتا ہے یہ کریں گے, ضرور کریں گے کہ ایک بوگی آپ اضافی لگا دیں گے یا کوئٹہ سے سبی تک, جہاں وہ اس میں سیکیورٹی کے لوگ ہوں اور اس میں وہ باقاعدہ اس کی حفاظت کی تھی. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ہے سیکیورٹی کی ناکامی. اور پھر اس سے پہلے بہت ہی ایسا واقعہ پیش آیا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پچھلے سال
غالباً اگست تھا جس میں ریلوے اسٹیشن کا واقعہ ہوا، جس میں خودکش کا، جس میں اچھا ذوالفقار صاحب، سر مختصر میں جاننا چاہوں گی، آخری منٹ ہے، کہ یہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل ایکشن پلان کا مطالبہ کر رہی ہے گورنمنٹ سے، آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ایک پلان بنایا گیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا مکمل طور پہ۔ دیکھیں بالکل بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ پلان بنائے جاتے ہیں، قانون ملک میں بنائے جاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد بہت بڑا وہ ہے۔ اگر موجودہ قانون جیسے بھی ہے، اگر اس پہ عمل کر دیا جائے بجائے اس کے آپ نیا کوئی پلان بنائیں اور اس پہ عمل نہ کریں، تو میرے خیال میں وہ کچھ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ جب آپ عمل نہیں، اگر آپ اس کو باقاعدہ، ہاں ضرور یہ ہے کہ پلان بنائے جاتے ہیں، اس میں امپرومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آتی ہے، اور پھر آپ اس پہ اپنے تجربے کے مطابق اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس میں امپرومنٹ بھی لا سکتے ہیں، اور قابل عمل اس کو بنایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پلان آپ سوچتے بھی ہیں اور تمام باتیں بھی آپ کرتے رہیں، اس پہ عمل درآمد نہ ہو، تو وہ پھر عوام بھی اس کو وہ چڑ سمجھتی ہے کہ نئے نئے قانون بنانا، نئی کوئی پلان بنانا، نئی سوچ لانا، لیکن عمل کچھ نہ ہو، تو شاید وہ پھر کوئی ایکسرسائز، فیوٹل ایکسرسائز ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار کے وقت کے لیے۔ بلوچستان سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے، یقیناً انسائٹ تو دے رہے تھے اس واقعے کی، لیکن یہ بھی سبق ہمیں ملا ہے کہ جو آلریڈی موجود پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرنے کی بڑی سختی سے ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر دہشت گردی کی یہ کارروائیاں رکتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔